الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات عزیزان گرامی، ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں انسان کو غور و فکر و تدبر کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور یہ نعمت ہے مجلس حسین کہ جس میں ہم بار بار تمام سال بعنوان ایصال ثواب مجتمع ہوتے ہیں، لیکن مجلس کے دو اجزاء ہیں۔ اول، ہم قرآن میں غور و فکر و تدبر کے ذریعے سے اپنی عملی زندگی کے لیے راہ کو تلاش کرتے ہیں اور حیات کو اس راہ کے اوپر لا کر قیام دیتے ہیں کہ جو منشاء الہی ہے، جو منشاء الہی ہے۔ منشاء الہی یہی ہے کہ قرآن فقط تلاوت نہ ہو، بلکہ اس میں غور و فکر کے ساتھ انسان راہ تلاش کر کر حیات کو منزل قیام کے اندر لے آئے۔ عزیزان گرامی،
سرت کے ساتھ پوری ملت قرآن تلاوت کر رہی ہے، اچھا عمل ہے۔ قرآن کو تلاوت کرنا اچھا عمل ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ایک آیت تلاوت کریں اور اس ایک آیت میں غور و فکر کر کر اپنی حیات کو منزل عمل کے اندر لے آئیں، منزل عمل کے اندر لے آئیں۔ کوئی زیادہ زحمت نہیں ہے۔ یہ سورہ والشمس سے میں نے 4 منتخب آیات آپ کی حضوری میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ والشمس کی ان آیات میں خداوند علی اعلیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں کھائیں گی، سب سے زیادہ قسمیں کھائیں گی، اور قسم بھی ایک موضوع ہے اگر آپ اس پر غور و فکر کریں کہ کیا خداوند علی اعلیٰ کو حاجت ہے کہ وہ قسم کھائے؟ اور پھر قسم ہمیشہ اعلیٰ کی کھائی جاتی ہے، تو اس سے اعلیٰ کون ہے؟ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ لیکن قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی آپ پائیں گے اس نے اپنی ہی صنعتوں کی قسمیں کھائی، اپنی ہی صنعتوں کی قسمیں کھائی، اور قسم کھا کر اس نے اعلان اس امر کا کیا ہے کہ میں نے جسے بھی سنوارا، جسے بھی بنایا، منزل کمال پر بنایا، منزل کمال پر سنوارا، اور قسمیں کھا کھا کر اپنی ہی صنعتوں کی وہ متوجہ کرتا ہے انسان کو کہ ان صنعتوں میں غور و فکر کرے، اور جب وہ ان صنعتوں میں غور و فکر کرے گا تو وہ صانع کے قریب ہوتا چلا جائے گا، یعنی جب وہ شے کو دیکھے گا تو شے کے بنانے والے کے متعلق سوال کرتا چلا جائے گا۔ یوں وہ قسم کھا کھا کر انسان کو اپنی صنعتوں سے قریب کرتا ہے اور اسے موحد بنا لیتا ہے، اسے موحد بنا لیتا ہے۔ تو جتنا آپ سیر کائنات کریں گے اور اس کی صنعتوں میں غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، آپ خالق سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپ خالق سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بنیادی امر ہے جس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس سورے میں بھی خالق نے اپنی صنعتوں کی قسمیں کھائی کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، یعنی سورج کی قسم کھا رہا، چاند کی قسم کھا رہا، دن کی قسم کھاتا ہے، رات کی قسم کھاتا ہے، زمین کی قسم کھاتا ہے، اور زمین کی قسم کھاتے ہوئے تو ایک مسئلہ جو فلاسفہ نے الجھا دیا تھا اسے ایک لفظ کے ذریعے سے خالق نے واضح کر دیا، واضح کر دیا۔ والارض وما طحاها، ہم نے زمین کو لڑکھایا، تو لڑکتی وہ شے ہے جو کرو رکھتی ہو، تو فلاسفہ یہی طے نہیں کر پائے کہ زمین چپٹی ہے کہ گول، اور خالق نے قسم کھا کے کہا کہ ہم نے زمین کو لڑکھا دیا، یعنی اس کی کرویت کا اعلان کر دیا۔
لیکن منزل اکمال پر اس نے قسم اس لطف کی کھائی ہے کہ جس پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے، جس پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے، کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی، یعنی کیفیت توازن، کیفیت اعتدال، کیفیت اکملیت عطا کی۔ قسم اس نفس کی کھائی ہے اس نے کہ جسے اس نے کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی، یعنی اس نے انسان کی حیات کا دار و مدار جس لطف پہ قرار دیا اسے اس نے کیفیت توازن عطا کیا، اسے کیفیت اعتدال عطا کی، اسے کیفیت اکملیت عطا کی ہے۔ اور اب یہ اختیار تو انسان کے ہاتھوں میں ہے کہ اس توازن و اعتدال و اکملیت کو سلامت رکھتا ہے یا مجروح کرتا چلا جاتا ہے، یا مجروح کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز، توازن میں ہر شے جب آئے گی جب وہ اپنے نقطۂ ثقل پر آ کر قیام پذیر ہو۔ ہر وہ شے جو اپنے نقطۂ ثقل پر آ کر قیام پذیر ہو وہ حالت توازن میں ہوتی ہے۔ اگر شے کو اس کے نقطۂ ثقل سے ہٹا دیں تو وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتی۔ کائنات میں ہر شے اپنے نقطۂ ثقل کے اوپر قیام پذیر ہے، لہذا ہر شے کیفیت توازن میں ہے۔ انسان کو بھی اس نے جب اس نعمت سے سرفرازی دی تو قسم کھا کے کہا کہ قسم ہے نفس کی جسے ہم نے توازن عطا کیا، اعتدال عطا کیا، اکملیت عطا کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے توازن کو سلامت رکھتے ہیں یا نہیں، ہم اس کی اکملیت کو سلامت رکھتے ہیں یا نہیں، ہم اس کے اعتدال کو سلامت رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم شے کے توازن کو، شے کے نقطۂ ثقل کو دریافت کرنا چاہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کہ اگر اشیاء شیپ رکھتی ہیں، شکل رکھتی ہیں، تو اس کے نقطۂ ثقل کو دریافت کرنا آسان کام ہے، آسان کام۔ یعنی اگر کوئی شے چکور ہے، اسکوائر شیپ میں ہے، تو آپ اس کے کونے سے کونے کو ملاتے ہیں، اور جہاں دونوں لکیریں، دونوں خطوط ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں، قطع کرتے ہیں، وہ نقطہ اس چکور کا، اسکوائر کا نقطۂ ثقل کہلاتا ہے۔ یہی بعین ہی ہر شیپ رکھنے والی شکل کے نقطۂ ثقل کو تلاش کرنے کا آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے۔ شے جب تک اپنے نقطۂ ثقل کے اوپر قیام نہیں کرے گی وہ حالت توازن میں نہیں ہوگی، اور جب تک وہ حالت توازن میں نہیں ہوگی وہ کمزور ہے، وہ قوی نہیں ہو سکتی۔ اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ جب ایک معمار دیوار تعمیر کرتا ہے، جب ایک معمار دیوار تعمیر کرتا ہے تو وہ ہر بلاک کو رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ پینڈولم کے ذریعے سے اس بلاک کے نقطۂ ثقل کو تلاش کرتا ہے۔ اگر بلاک نقطۂ ثقل کے اوپر نہیں رکھے جائیں گے تو دیوار کمزور ہوگی، لیکن اگر بلاک نقطۂ ثقل کے اوپر رکھے جائیں گے تو دیوار مضبوط ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بے ہنگم کارڈ آپ کے پاس ہو اور آپ اس کے نقطۂ ثقل کو تلاش کرنا چاہیں تو کیسے تلاش کریں گے؟
تو معلمین رہنمائی کرتے ہیں، معلمین رہنمائی کرتے ہیں طلباء کی کہ جہاں سے جی چاہے خط کھینچو۔ اب معلمین جب یہ رہنمائی کرتے ہیں طلباء کی کہ جہاں سے جی چاہے خط کھینچو، تو طلباء ہر نقطے سے نقطے کو ملا کر خط کھینچتا چلا جاتا ہے، اور جہاں تمام خطوط ایک نقطے پر آ کر، ایک کامن پوائنٹ کے اوپر آ کر قطع ہوتے ہیں، وہ اس زگ زیگ کاٹ کا نقطۂ ثقل ہوتا ہے، وہ اس زگ زیگ کاٹ کا نقطۂ ثقل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو اس پہ قیام دیں تو وہ حالت توازن میں آ جائے گا۔ میرے عزیز، انسان آزاد ہے، اس نے اس کی حیات کا دار و مدار جس نفس پہ رکھا اسے توازن کے ساتھ رکھا تھا، لیکن یہ آزاد ہے، یہ جس راستے سے چاہے اپنے سفر حیات کو شروع کرے، لیکن ہر راستہ جس نقطے کے اوپر آ کر منقطع ہوتا ہے، اس کامن نقطے کو، اس مشترک نقطے کو حیات کا نقطۂ ثقل کہا جائے گا۔ میرے عزیز، کلمہ پڑھنے والا جو راستہ چاہے وہ منتخب کرے، جس فقہ کو چاہے منتخب کرے، جس راہ کو چاہے وہ انتخاب کرے، لیکن جس راہ سے بھی وہ چل کر آئے گا تو ہر راستہ ایک ہی نقطے پر آ کر منقطع ہوتا ہے، اور وہ کامن نقطہ، وہ مشترک نقطہ جس پر آ کر وہ منقطع ہوتا ہے، اسی کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اسی کو اب علی حیات کا نقطۂ ثقل ہے، اب علی حیات کا نقطۂ ثقل ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں بار بار آپ علی کو کیوں پکارتے ہیں، بار بار آپ علی کو کیوں آواز دیتے ہیں؟ آپ اپنی حیات کو نقطۂ ثقل پہ لا کر قیام پذیر کرتے ہیں، اور جب حیات نقطۂ ثقل پر آ کر قیام پذیر ہو جائے تو وہ حالت توازن میں آ جاتی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم نفس کی کھائی جسے ہم نے توازن عطا کیا۔ تو میرے عزیز، وہ نفس جو قیامت تک آنے والے نفوس کے توازن کو سلامت رکھے، وہ نفس جو قیامت تک آنے والے نفوس کے توازن کو سلامت رکھے، تو وہ آئینہ نفس کہلاتا ہے۔ اور اس آئینہ نفس میں انسان جب اپنی حیات کو تلاش کرتا تو اس کے نقائص دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی حیات کے نقائص دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس آئینہ نفس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اس آئینہ نفس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اب اس مختصر سے وقت میں اس تمہید سے قدم آگے بڑھا لیجیے۔ اس تمیز سے قدم آگے بڑھا لیجیے اور گفتگو کو اس مکالمے کے ساتھ آگے لے کے سفر کر لیجیے کہ وہ نفس جس کی خالق نے قسم کھائی، اور وہ نفس جو آئینہ بنا قیامت تک آنے والے آخری نفس کے لیے،
وہ نفس ہے کہ اگر وہ چادر اطمینان اوڑھ کر سو جائے تو نفس الہی کہلائے، اور اگر مباہلے میں پشت رسول پہ آئے تو وہ نفس رسول کہلائے، وہ نفس رسول کہلائے۔ اس لیے علی ابن ابی طالب کسی بھی فقہ سے تعلق رکھے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھے، کسی بھی راہ کو منتخب کرے، لیکن جب تک اس نقطے سے متمسک نہیں ہوگا توازن قائم نہیں ہو سکتا، توازن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہی سبب ہے کہ ہر چند کے ہر دور میں زمانے نے چاہا کہ ہم اس نقطے سے انحراف کریں، اور جب جس نے انحراف کیا پہچانا نہ جا سکا، لیکن جس نے اس نقطے سے دامن باندھ لیا، وہ ہر عہد میں پہچانا گیا، یہی سبب ہے کہ اگر نقطہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ملت کو کتاب کیا سمجھ میں آئے گی؟ اگر نقطہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ملت کو کتاب کیا سمجھ میں آئے گی؟ بار بار اس نقطے کو اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ کتاب سمجھ میں آ جائے، بار بار اس نقطے کو اس لیے سمجھاتے ہیں کہ تاکہ کتاب سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، روایت پڑھنے کا عادی نہیں، واقعات سنانے کا عادی نہیں، لیکن جب میں یہ مکالمہ آپ سے کر رہا ہوں تو روایت تو آپ کے اندر از خود نکھر کر آ گئی، یقیناً وہ روایت آپ کے پاس محفوظ ہے، لیکن جسے نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کتاب نہیں سمجھ سکتا، جسے نقطہ سمجھ میں آئے گا وہ کتاب سمجھ لے گا۔ تو مجلسیں نقطہ سمجھاتی ہیں، کتاب نہیں سمجھاتی۔ نقطہ سمجھ میں آتا ہے، کتاب خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نقطہ سمجھ میں آتا ہے، کتاب خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، اور نقطہ ہی علم ہے، نقطہ ہی علم ہے۔ اگر وجود نقطہ نہیں تو پھر علم کہاں ہے؟ اگر وجود نقطہ نہیں تو پھر علم کہاں ہے؟ نقطہ ہی علم ہے۔ میرے عزیز، یہ جو ہم مختلف علوم سے بہرہ مندی حاصل کر رہے ہیں، ہر علم بغیر نقطے کے ناتمام ہے، اس لیے کہ ہر علم کے حصول کے لیے کتاب ضروری ہے، اور کتاب کا وجود ہے ہی نہیں بغیر نقطے کے، کتاب کا وجود ہے ہی نہیں بغیر نقطے کے۔ اگر نقطہ نہ ہو تو وجود کتاب نہیں، اور وجود کتاب نہیں تو علم ناتمام ہے۔ میرے عزیز، نقطہ سے نقطہ جب باہم ملحق ہوتا چلا جاتا ہے، نقطے سے نقطہ جب باہم ملتا چلا جاتا ہے تو وہ خط کو وجود دیتا ہے، طلبہ تشریف فرمائیں۔ ہر علم کی بنیاد اور اساس ریاضی پر ہے، اور ریاضی کی بنیاد اور اساس جیومیٹری پر ہے۔ جیومیٹری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نقطے سے۔ معلم جب تخت سیاہ پہ نقطہ لگاتا ہے تو جیومیٹری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب تو میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے۔
پھر معلم نقطے سے نقطہ ملاتا ہے تو خط وجود میں آتا ہے، لائن وجود میں آتی ہے۔ لائن کی بیسک دو کائنڈس ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک اسٹریٹ لائن جسے خط مستقیم کہتے ہیں، ایک زگ زگ لائن جسے خط منحنی کہتے ہیں۔ خط مستقیم جب نقطے سے نقطہ ملے اور زاویہ نہ بدلے نقطے کا تو وہ خط مستقیم کو تشکیل دیتا ہے، وہ خط مستقیم کو تشکیل دیتا ہے۔ لیکن جب زاویہ بدلتا ہے تو وہ خط منحنی تشکیل پاتا ہے، خط منحنی تشکیل پاتا ہے۔ خط منحنی جب فارمیشن میں آتا ہے، جب شکل لیتا ہے، ہر زبان کے الفابیٹس خط منحنی سے تشکیل پاتے ہیں۔ اب کبھی کبھی اس انداز سے بھی گفتگو کو سماعت کریں۔ ہر زبان کے الفابیٹ خط منحنی سے تشکیل پاتے ہیں، چاہے وہ اردو زبان ہو، انگریزی زبان ہو، رومنس ہوں، جرمنس ہوں، بغیر ابجد کے تو زبان ہے ہی نہیں۔ تو ابجد وجود میں آتی ہے، اس کے حروف منحنی خط ہوتے ہیں۔ اچھا، جب یہ خط منحنی شکل لے تو یہ حرف بنا دیتا۔ حرف سے جب حرف کو ملاتے ہیں تو لفظ بن جاتا ہے۔ حرف سے جب حرف کو ملاتے ہیں تو لفظ بن جاتا ہے۔ بچوں کو آپ وہ عمر جو کھیلنے کودنے کی ہے وہ اسکولوں میں جمع کراتے ہیں آپ کہ یہ مونٹسری کے اندر آئے گا، یہ کنڈر گارڈن پڑھے گا، اس کی ماں سے اچھی کوئی مونٹسری نہیں ہے۔ میری بات کو محفوظ کر دیں، اس کی ماں سے بہتر کوئی مونٹسری نہیں ہے۔ وہ جو آواز سنائے گی وہ اس کا طالب ہوگا، وہ جو منظر دکھائے گی وہ اس کا طالب ہوگا، جو ذائقہ چکھا دے گی وہ اس کا طالب ہوگا، وہ جو محسوس کرا دے گی وہ اس کا طالب ہوگا۔ میرے عزیز، غیر اتنا محافظ نہیں ہوگا آپ کے بچے کا جتنا ماں محافظ ہوگی۔ اب شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا گھر تو گھرانہ مذہبی گھرانہ ہے، لیکن بچے کی ضروریات بدل گئی ہیں، بچے کی ضروریات بدل گئی ہیں، تو آپ نے اس مذہبی گھرانے میں اسے پروان ہی نہیں چڑھنے دیا۔ اگر آپ اس مذہبی گھرانے میں اس کو پروان چڑھنے دیتے تو آپ یہ شکوہ نہیں کرتے کہ بچے کی ضروریات بدل گئی ہیں۔ یہ ضمنی بات آ گئی درمیان۔ تو جب بچے کو کیا سکھاتا ہے مونٹسری کے اندر، معلم کیا سکھاتا ہے؟ وہ حرف کی شناخت سکھاتا ہے، وہ رنگوں کی شناخت سکھاتا ہے، وہ شیپ کی شناخت سکھاتا ہے، وہ حرف سے حرف ملا کر یعنی حرف سے حرف کو جوڑ کر لفظ بنانا سکھا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز، نقطہ خط کا وجود اور منحنی خط جو ہے وہ حرف کا وجود، اور حرف سے حرف جب ملتا ہے تو لفظ بن جاتا ہے، اور لفظ سے لفظ جب ملتا ہے تو کلمہ بن جاتا ہے، سینٹنس بن جاتا ہے، اور جب سینٹنس ترتیب پاتے ہیں تو سطریں وجود میں آتی ہیں، اور جب سطریں باہم ملتی چلی جائیں تو ورق وجود میں آتا ہے، اور ورق جب دو دفتیوں کے درمیان آ جاتا ہے تو کتاب وجود میں آتی ہے۔ ورق جب دو دفتیوں کے درمیان آ جاتا ہے تو کتاب وجود میں آ جاتی ہے۔ روایت نہیں پڑھوں گا، روایت آپ کے پاس محفوظ ہے، میں تو گفتگو نقطے کو سمجھانے کے لیے کر رہا تھا۔ اگر نقطہ سمجھ میں نہیں آیا تو کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو وہ روایت کا خلاصہ آپ سمجھ لیجئے کہ علی نے جب کہا انا نقطۃ تحت البا، میں بے کے نیچے والا نقطہ ہوں، تو عزیزان گرامی زمانہ سمجھ نہ سکا،
اس لیے کہ اگر نقطہ سمجھ میں آ جاتا تو کتاب سمجھ میں آ جاتی. اس لیے اگر قرآن سمٹ جاتا ہے تو علی بن جاتا ہے، اور علی جب بلیغ ہوتا ہے تو کتاب بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کتاب کافی نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی. آکسفورڈ یونیورسٹی نے جب قرآن کو ایز اے سبجیکٹ سلیبس میں داخل کر لیا تو 3 ہی برس کے بعد انہوں نے کہا کتاب کافی نہیں. انہوں نے کہا کتاب کافی نہیں. تو انہوں نے تلاش کی اور جب تلاش کی تو انہوں نے نہج البلاغہ کو سلیبس میں داخل کیا. انہوں نے نہج البلاغہ کو سلیبس میں داخل کر لیا. آج آکسفورڈ میں قرآن اور نہج البلاغہ سلیبس میں ہے. اب یہ اسلامی مملکت ہے، ملک خدا داد پاکستان ہے نا صاحب، تو توجہ رکھنی چاہیے. آکسفورڈ نے قرآن کو اور نہج البلاغہ کو سلیبس میں داخل کر لیا. انہوں نے کہا کہ تفصیل اس کتاب میں اب وہ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں فقط قرآن ختم کرا رہے ہیں، ہمارے یہاں فقط قرآن ختم کرا رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں قرآن میں غور و فکر نہیں کیا جا رہا. وہ قرآن میں غور و فکر کر رہے ہیں اور اس کی تفصیلات کو نہج البلاغہ سے لے رہے ہیں. یعنی خلقت کائنات کے اوپر قرآن کلام کرتا ہے، خلقت کائنات کے اوپر، لیکن خلقت کائنات کے اوپر خطبہ امیر المومنین نے دیا، نہج البلاغہ میں محفوظ ہے. قرآن نمل، پورا سورہ نمل چیونٹی کے اوپر، لیکن نہج البلاغہ میں امیر المومنین چیونٹی کی حیت ماہیت اور اس کے عادات طور اطوار ہر چیز کے اوپر تفصیل بتا رہے ہیں. تو میرے عزیز، قرآن نے تو خود کہا تھا کہ ہر شے کا احاطہ اس کتاب نے کیا ہوا ہے. کل شیء احصیناہ فی کتاب مبین، ہر شے کا احاطہ اس کتاب مبین میں. لیکن اس کتاب مبین کو سمجھنے کے لیے امام مبین ضروری ہے. اس کتاب کو سمجھنے کے لیے امام مبین ضروری ہے. تو مسلمان یہ سمجھا کہ رسول فضیلت بتا رہے ہیں، مسلمان یہ سمجھا کہ رسول فقط فضیلت بتا رہے ہیں. رسول فضیلت نہیں بتا رہے تھے، رسول سمجھا رہے تھے کہ قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں. رسول سمجھا رہے تھے قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں. یعنی اگر رسول کہہ رہے تھے کہ علی مال قرآن والقرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو میرے عزیز رسول سمجھا رہے تھے کہ بغیر علی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، بغیر علی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی سبب ہے کہ ایسا عادل آپ کو نہیں ملے گا، ایسا عادل آپ کو نہیں ملے گا کہ جو مسند قضاوت پر آئے تو یہ آواز دیتا ہوا آئے کہ اہل توریت کو توریت سے، اہل انجیل کو انجیل سے، اہل زبور کو زبور سے، اہل قرآن کو قرآن سے. یعنی علی نے یہ نعرہ لگا کے بتایا، علی نے یہ نعرہ لگا کے بتایا کہ میں کسی کو مجروح نہیں کروں گا، انجیل والے کو انجیل کے ذریعے سے مطمئن کروں گا، توریت والے کو توریت کے ذریعے سے مطمئن کروں گا،
زبور والے کو زبور کے ذریعے سے مطمئن کروں، قرآن والے کو قرآن کے ذریعے سے مطمئن کروں۔ یعنی علی نے یہ نعرہ لگا کر کلمہ پڑھنے والے کو دائرہ جبرین سے نکال لیا۔ علی نے یہ نعرہ لگا کر کلمہ پڑھنے والے کو دائرہ جبرین سے نکال لیا۔ میرے عزیز، کلمہ پڑھنے والے ہی کو نہیں، ہر انسان کو دائرہ جبرین سے نکال لیا۔ تو جس نے علی کو پکارا اس نے دائرہ جبر کو توڑا، دائرہ اختیار کے اندر آ گئے۔ میرے عزیز، جبر کے ساتھ اگر زندگی گزارو گے ناکام ہو جاؤ گے، لیکن اختیار کے ساتھ زندگی گزارو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہی امتحان نفس ہے، بس یہی امتحان نفس ہے کہ کون جبر کے ساتھ اور کون اختیار کے ساتھ اس سفر حیات کو طے کر رہا ہے۔ زندگی کے راہیں سب کو یکساں ملی ہیں، زندگی کی راہیں سب کو یکساں ملی ہیں، لیکن اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ جبر کے دائرے سے نکل کر اختیار کے دائرے میں قدم رکھیں گے یا نہیں۔ دیکھیے، طبعی طور پر سب یکساں زندگی گزارتے ہیں، طبعی طور پر سب یکساں زندگی گزارتے ہیں، جسے ہم حیات طبعی کہتے ہیں۔ لیکن یہ حیات طبعی تمام حیوانات کے پاس بھی ہے۔ اسی کو حیات حیوانی بھی کہتے ہیں، اسی کو حیات حیوانی بھی کہتے ہیں۔ سنتے وہ بھی ہیں، دیکھتے وہ بھی ہیں، کھاتے پیتے وہ بھی ہیں، چلتے پھرتے وہ بھی ہیں۔ تغذیہ، تمنیہ، توالد و تناسل کے تمام احکام ان کے، تمام مراحل ان کے پاس بھی، تمام مراحل ان کے پاس بھی۔ اور یہ مراحل اگر آپ بھی طے کر رہے ہیں تو یہ حیات حیوانی ہے، یہ حیات حیوانی ہے۔ خالق نے ان امور کو عقل کے تابع کر دیا، خالق نے ان امور کو عقل کے تابع کر دیا تو یہ ایک درجہ بلند ہو گئی حیات۔ یہ حیات حیوانی سے بلند ہو کر حیات عقلی کے دائرے میں آ گئی، حیات عقلی کے دائرے میں آ گئی۔ لیکن میرے عزیز، عقل سب کے پاس ہے، عقل سب کے پاس ہے، لیکن قوت فیصلہ سب کے پاس یکساں نہیں ہے، قوت نافذہ سب کے پاس یکساں نہیں ہے۔ اس لیے خالق نے ایک درجہ اور بلند کر دیا کہ تم اپنی عقل کو حوالہ عقل کل کر دو، تم اپنی عقل کو حوالہ عقل کل کر دو، یعنی حوالہ نبی کر دو۔ اس لیے اب نبی جو کہے گا وہ اس کا منشا نہیں، اس کی خواہش نہیں، وہ آئینہ وحی میں دھلا ہوا ہے۔ اب اس کا کلام آئینہ وحی میں دھلا ہوا ہے۔ جب اس کا کلام آئینہ وحی میں دھلا ہوا ہے تو اب وہ جس کو حلال کر دے گا وہ قیامت تک حلال ہے، اور اب وہ جس کو حرام کر دے گا قیامت تک حرام ہے۔ آج نہیں، قیامت تک دنیا کے تمام عقلاء سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو جسے اس نے حرام قرار دیا وہ اسے حلال قرار نہیں دے سکتے، اور جسے حلال قرار دیا وہ اسے حرام قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کا کلام آئینہ وحی میں دھلا ہوا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، جس نے یہ جرت کی کہ وہ اس کے حلال کو حرام کرے اور حرام کو حلال کر دے، وہ عدل سے ہٹ جائے گا، اسی کو ظالم کہا جاتا ہے۔ وہ عدل سے ہٹ جائے گا، اسی کو ظالم کہا جاتا ہے۔ یہ کام تاریخ میں جہاں ہوا، یہ کام تاریخ میں جہاں ہوا، میرے عزیز، وہ لاکھ کلمہ پڑھے، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، وہ لاکھ قرآن پڑھے، لیکن اس کی حیات عدل سے ہٹ گئی اور وہ دائرہ ظلم کے اندر آ گیا۔ اور جب وہ دائرہ ظلم کے اندر آ گیا، عدل سے ہٹا اور دائرہ ظلم کے اندر آ گیا، تو میرے عزیز، خالق نے اس پہ لعن کی،
خالق نے اس پہ لعن کی کہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. لیکن جس نے عدل کے اوپر قیام کر لیا خالق نے اس پہ درود و سلام بھیجا. خالق نے اس پہ درود و سلام بھیجا. تو اب یہ مظاہرہ مشاہدے کے لیے ضروری تھا. تو سید الشہداء نے کربلا منتخب کر لی اور قیامت تک اس نفس انسان کو مشاہدہ عطا کر دیا کہ دائرے دو ہیں لیکن ایک عدل کے اوپر قیام کیے اور ایک ظلم کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا. تو لہٰذا اگر وہ ردائے اسلام میں لپٹ جائے، اگر وہ ردائے اسلام میں بظاہر لپٹ جائے لیکن وہ دائرۂ ظلم میں ہے تو قابل لعن ہے. لیکن اگر وہ عزیزان گرامی ایک سانس کھینچے اور حیات کو عادل پہ قیام دے لے تو لائق درود و سلام ہے، وہ لائق درود و سلام ہے. بس میں نے زحمت دی اور میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو تمہیز سے باہر سفر نہیں کر سکی، لیکن اس ایقان کے ساتھ اس تتممے کی منزل پہ اس مکالمے کو پہنچا رہا ہوں کہ ان راتوں میں اگر آپ ان نکات پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیں گے، تھوڑا سا غور و فکر کر لیں گے اور کوئی راہ معین آپ نے کر لی تو یقیناً اس مجلس کا حاصل آپ کو مل جائے گا. اس مجلس کا حاصل آپ کو مل جائے گا. مجلس فقط مجتمع ہونے کا نام نہیں، مجلس سیکھنے کا نام ہے. مجلس سیکھنے کا نام ہے. اگر حیات عملیت کی منزل میں قدم رکھ دے گی تو آپ نے مجلس کے جست کو حاصل کر لیا. لیکن اگر حیات منزل عملیت میں قدم نہ رکھ پائی تو آپ مجلس میں آئے تو ہیں، اب اس کے لیے اصطلاح کہتا ہوں عادتاً آئے، عادتاً آئے. لیکن اگر آپ نے اس کے جس کو حاصل کر لیا تو آپ عبادتاً آئے. عبادتاً آئے. نماز عبادت ہے نہیں، سب کے لیے نہیں. نماز پڑھ کر اگر کوئی تبدیلی وقوع پذیر ہوئی تو عبادت ہے، اور اگر کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہو رہی تو عادت ہے. عادت ہے. عادت میں اور عبادت میں فرق ہے. عادت میں عبادت میں فرق ہے. یہی تو کربلا نے سمجھا دیا. اگر کیفیت نیند میں کام کرتے رہے تو وہ عادت ہے، اور کیفیت بیداری میں کام کریں گے تو وہ عبادت ہے. وہ عبادت ہے. اب میں ایک بچے سے پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھئے کہ یا حسین کہہ کے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ دنیا میں جو حسین کہتا ہے اسے پوچھئے یا حسین کہہ کے کیا حاصل ہوا. ایک مکالمہ ٹکراتا ہے، میری خوابیدگی بیداری میں بدل گئی. یعنی حسین سوئے ہوئے کو جگاتا ہے. حسین سوئے ہوئے کو جگاتا ہے. یعنی عزاداری جو ہے وہ خوابیدگی کو بیداری میں بدلتی ہے. حسین سوئے ہوئے کو جگاتا ہے. تو میرے عزیز اب مجھے کہنے دیجئے کہ کربلا اگر بار بار بیان نہ ہو تو ملت کے عوامل عادت بن جائیں گے. کربلا بار بار اس لیے بیان ہوتی ہے کہ ملت کے عوامل عادت نہ بنے عبادت بن جائے. عادت نہ بنے عبادت بن جائے. بس عزیزوں، زحمت دی میں نے آپ حضرات کو. حسین نام ہے بیداری کا. حسین نام ہے بیداری کا. آج بھی دنیا میں جہاں جہاں بیداری کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ ایک ہی لفظ کے ذریعے سے، اور وہ لفظ ہے حسین. وہ لفظ ہے حسین. جس نے حسین کہنا سیکھ لیا اس نے خوابیدگی کے دائرے سے اپنے آپ کو نکالا اور بیداری کے دائرے میں آ گیا. جس نے حسین کہنا سیکھ لیا اس نے اپنے حرکت و سکون کو عادت کے دائرے سے نکالا اور عبادت کے دائرے میں لے آیا.
جس نے حسین کہنا سیکھ لیا وہ دارائے موت سے نکلا اور دارائے حیات کے اندر آ گیا. وہ دارائے موت سے نکلا اور دارائے حیات کے اندر آ گیا. بس عزیزوں، یہ مجلسیں بار بار جو آپ برپا کرتے ہیں اس کی مقصدیت کو بھی جاننے کی کوشش کریں. اس کی مقصدیت کو بھی جاننے کی کوشش کریں. اگر مقصدیت کو نہیں پائیں گے تو میرے عزیز میرا یہ عمل عادت بن جائے گا، لیکن اگر مقصدیت کو پا لیا تو میرا یہی عمل عبادت بن جائے گا. تواریخ مختص ہوتی ہیں انہی ذوات کے ساتھ کہ جو آئینہ ہو. تواریخ مختص ہوتی ہیں انہی ذوات کے ساتھ جو آئینہ ہو. میرے عزیز جب ان کا دن آ جائے اور اس آئینے میں دیکھیں تو زندگی عملیت کی منزل میں داخل ہو جاتی ہے. زندگی عملیت کی منزل میں داخل ہو جاتی ہے. آج کا دن مختص تھا فاطمہ بنت اسد سے. 1-2 دن درمیان ہے، وہ دن مختص ہوگا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے. اب جب دن مختص کرتے ہیں تو یہ ذوات جن کے لیے دن مختص ہوتا وہ آئینہ بنتی ہیں زندگی کے لیے. وہ آئینہ بنتی ہیں زندگی کے لیے. فاطمہ بنت اسد کے باب میں بس ایک مکالمہ عرض کروں گا، ایک مکالمہ عرض کروں گا کہ فاطمہ بنت اسد اس ذات گرامی کا نام ہے. فاطمہ بنت اسد اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کے قدموں کی چاپ نے رکن یمنی کے اوپر آ کر کعبے میں ایک نیا در بنا دیا تھا. کعبے میں ایک نیا در بنا دیا تھا، اور اس کی آغوش کے اندر خالق نے اس نعمت عظمیٰ کو رکھا کہ جس نعمت عظمیٰ کے اوپر غدیر میں دین کامل ہو گئے. غدیر میں دین کامل ہو گئے. یہی سبب ہے کہ لحد میں فاطمہ بنت اسد کی خود ذات خاتم لیٹی ہے، اور ذات خاتم نے خود اپنے پیراہن کو فاطمہ بنت اسد کا کفن بنایا. فاطمہ بنت اسد کا کفن بنایا. میرے عزیز اس لیے ہم ان ذوات کا جب دن مناتے ہیں تو ان کے آئینے کے اندر ہم اپنی زندگی کو عملیت کی منزل کی جانب لے جاتے ہیں کہ اتنے اوصاف و کمالات کے باوجود، اتنے اوصاف و کمالات کے باوجود فاطمہ بنت اسد کے باب میں کہیں نہیں ملے گا کہ ذات خاتم کی بارگاہ میں سر بلند کیا. ذات خاتم کی بارگاہ میں سر بلند کیا. اور یہی سبب ہے کہ اگر کسی نے منزل اطاعت و اتباع کو سیکھنا ہے تو وہ یا ابو طالب سے سیکھے یا فاطمہ بنت اسد سے سیکھے، یا تو ابو طالب سے سیکھے. ابو طالب علیہ السلام جناب بی بی فاطمہ بنت اسد بلند تر سو گئی. دنیا کی معاشرت کے اندر عورتیں کمزور ہیں، لیکن اسلام کی معاشرت کے اندر عورت قوی ہے. اسلام کی معاشرت کے اندر عورت قوی. میرے عزیز فاطمہ بنت اسد ہوں کہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، خدیجہ الکبریٰ ہوں یا حضرت زہرا ہوں، حضرت زہرا ہوں یا ثانیہ زہرا ہوں، جس زاویے سے آپ پیش نگاہ ان کی حیات کو لائیں گے تو آپ پائیں گے کہ اسلامی معاشرت نے عورت کو کمزور نہیں بنایا، عورت کو قوی بنایا. ہر وہ عورت کمزور ہے جو حدوں کو توڑتی ہے، اور ہر وہ عورت قوی ہے جو حدوں کے اندر رہتی ہے. اس سے زیادہ محتاط مکالمہ میں نہیں کر سکتا. ہر وہ عورت کمزور ہے جو حدوں کو توڑتی ہے،
ہر وہ عورت قوی ہے جو حدوں کے اندر سیر کرتی ہے۔ میرے عزیز، ایک منزل مجھے یاد آئی، ایک منزل مجھے یاد آئی کہ یہاں تو کتنے دروازے تھے، لیکن کسی دروازے سے سائل مشاب نہیں ہوا۔ اگر مشاب ہوا تو وہ ایک ہی دروازہ تھا، جسے حضرت زہرا کا دروازہ کہتے ہیں، جسے حضرت زہرا کا دروازہ کہتے ہیں۔ یہ واقعہ تمام کتابوں کے اندر محفوظ ہے، پوری ملت نے اس واقعے کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ مدینے کی گلیوں میں یہ صدا دیتا ہوا چلا کہ میری ماں بیمار ہے، میں بھوکا ہوں، کوئی ہے جو میرے پیٹ کو شکم سیر کرے۔ ہر دروازہ بند تھا، ہر دروازہ بند تھا، لیکن جب وہ در زہرا تک پہنچا اور یہ آواز حضرت زہرا کے کانوں تک آئی تو کہا فضا جا کے دیکھ یہ صدا دینے والا کیا کہہ رہا۔ دروازہ کھلا، فضا نے آ کے بتایا ایک بچہ ہے جو کہتا ہے میری ماں بیمار ہے، میں بھوکا ہوں، کوئی ہے جو میرے پیٹ کو بھرے۔ حضرت زہرا نے کیا کہا؟ فضا جو کچھ گھر میں ہے وہ سب اسے دے دے، جو کچھ گھر میں ہے وہ سب اسے دے دے۔ فضا نے سر جھکا کے کہا کہ حسنین تو خود فاقس ہیں، حسنین تو خود فاقس ہیں۔ کہا ذرا علی کو تو بلا لاؤ، ابو الحسن کو تو بلا لاؤ۔ فضا نے کہا وہ گھر میں موجود نہیں، وہ گھر میں موجود نہیں۔ کہا ذرا سلمان کو بلا لا، ذرا سلمان کو بلا لا۔ سلمان آیا دیوڑی تک، شہزادی نے وہ ردا جسے ردائے کسا کہا جاتا ہے وہ سلمان کے ہاتھوں پہ رکھ دی اور کہا سلمان اس ردا کو جا کر مدینے کے بازار میں بیچا اور جو ہاتھ آئے وہ اس بچے کو دے دے، جو ہاتھ آئے وہ اس بچے کو دے۔ سلمان نے دوش پہ ردا کو ڈالا اور یہ آواز دیتا ہوا چلا کوئی ہے جو رسول کی بیٹی کی ردا کو خریدے۔ کوئی ہے جو رسول کی بیٹی کی ردا کو خریدے۔ سلمان کہتا میں صدا دے رہا تھا، کوئی جواب نہیں آ رہا کہ ایسے میں ایک دروازہ کھلا، ایک کونا پوش شخص دیوڑی تک آیا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس نے آ کے کہا کہ صدا دینے والے کیا صدا دیتا ہے؟ کہا یہ رسول کی بیٹی کی ردا ہے، کوئی ہے جو اس کا خریدار بنے؟ اس نے کہا اگر ٹھہر سکتا ہے تو ٹھہر جا، ٹھہر سکتا ہے تو ٹھہر جا۔ سلمان کہتا میں رک گیا، وہ شخص اپنے گھر میں گیا، لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھوں پر ایک بوسیدہ کتاب تھی، وہ اس کے ورق کو الٹتا چلا جا رہا تھا اور ردا کو دیکھتا جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو اس کے رواں ہو رہے تھے۔ سلمان نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ توریت ہے اور توریت میں اس ردا کا تذکرہ، توریت میں اس ردا کا تذکرہ، میں اس سے اس کی صفات کو ملا رہا ہوں، تذکرہ ہے، بول کیا قیمت لے گا؟ سلمان کہتا قیمت ٹھہر گئی، اس نے قیمت ادا کی، میں نے ردا کو
لپیٹا اور ہاتھوں پہ رکھ کے اس کے سامنے پیش کی۔ اس نے کہا میں ایسے اس ردا کو نہیں لوں گا، میں تمہارے رسول کے ہاتھوں سے اس ردا کو لوں گا، میں تمہارے رسول کے ہاتھوں سے اس ردا کو لوں گا۔ یہ واقعات پوری ملت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سلمان کہتا ہے میں آگے آگے چلا، وہ یہودی پیچھے پیچھے چلا۔ مسجد میں نے قدم رکھا، مسجد صحابہ اکرام سے بھری ہوئی تھی، رسول منبر پر تشریف فرما تھے، اور جب میں ردا ہاتھوں میں لیے وہ مسجد میں داخل ہوا اور میرے پیچھے پیچھے وہ یہودی داخل ہوا، تو رسول نے منبر سے قدم نیچے رکھتے ہوئے کہا سلمان کیا بات ہوئی؟ سلمان کہتا ہے کہ میں نے واقعے کو بیان کیا اور کہا کہ یہ قیمت دے چکا ہے، اور یہ کہتا یہ ہے کہ میں تمہارے رسول کے ہاتھوں سے ردا لوں گا۔ اور یہ کہہ کے سلمان نے رسول کے ہاتھوں پہ اس ردا کو رکھ دیا۔ رسول آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہوئے اس کو ردا پیش کرنے لگے۔ اس نے ایک نگاہ ردا پہ کی اور ایک نگاہ چہرہ رسالت پہ کی اور سر کو جھکا لیا، اور سر کو جھکا کے کہنے لگا پہلے مجھے کلمہ تو پڑھا دیجیے، پہلے مجھے کلمہ تو پڑھا دیجیے۔ سلمان کہتا ہے رسول نے اسے کلمہ پڑھایا، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو رسول نے پھر ایک قدم آگے بڑھایا، کہا ردا لے لے قیمت دے چکا ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور دست ادب جوڑ دیے، اور دست ادب جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، جب میں یہودی تھا تو میں نے اس ردا کو ہاتھ نہیں لگایا، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اس ردا کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ میں جب اس واقعے کو پیش نگاہ رکھتا ہوں تو دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ، صحابہ کا مجمع تھا اور سب نے اس آواز کو سنا ہوگا، لیکن وہ کیسے مسلمان تھے جو کلمہ پڑھ کے آپ کی نوازیوں کے سر سے ردائیں چھین رہے تھے؟ وہ کیسے مسلمان تھے جو آپ کی نوازیوں پہ پتھر برسا رہے تھے؟ وہ کیسے مسلمان تھے جو آپ کی نوازیوں پہ انگارے برسا رہے تھے؟ یا رسول اللہ، وہ کیسے مسلمان تھے جو کلمہ پڑھ کر یہ صدا دے رہے تھے تماشا دیکھنے والوں، تماشا دیکھو محمد کی نوازیاں جا رہی ہیں، علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ الہی و سیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شرعیہ کو فرما۔ پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے لواحقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار